بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں، اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا۔ خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے، مزہ آ گیا۔ اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی۔ انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی، اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا۔ تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی، تو پھر میں نے انہیں کال کی، بڑے خوش ہوئے۔ پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں، تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں، اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے، وہ سارے ریفرنسز، احمد بریلوی صاحب کا ریفرنس، پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس، ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی۔ خیر اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی۔ انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی۔ اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا، قاری خلیل الرحمان صاحب والی، تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا، اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈال گیا ہے، کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں سے دیکھ لیں گی۔ ہاں وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا۔ جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت۔ وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی، کیونکہ یہ گھبرا گیا۔ وانتم تعلمون، انہیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبوراً ان کو چلانا پڑا۔ اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے۔ تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا۔ ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں۔ ہاں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے ہیں، وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ اسی دوران ان کے جو پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں، سب سے بڑے ان کے اینکر امیر عباس بھائی حفظہ اللہ تعالی، وہ اکیڈمی آئے تھے پچھلے سنڈے کو۔ 2 گھنٹے کا پروگرام میں نے ان کو دیا ہے، جی ٹی وی کے لیے دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو ریٹنگ آتی ہے وہ سارے پروگرام سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور میں نے کبھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا۔ جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم خود کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے لیے اتنی آنر ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی میں آ جائے، کیونکہ ہم تو کہیں جا نہیں سکتے۔ اب تو میں نے آن لائن والا معاملہ بھی آلموسٹ ڈسکریج کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کرتے۔ کوشش یہ ہے کہ جس نے آنا یہاں پہ آئے اور ریکارڈنگ کر کے لے جائے۔ تو میں نے انہیں 2 گھنٹے کا پروگرام دیا۔ ویسے وہ آلموسٹ 35 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے میں بیچ میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلانی ہوتی ہے۔ جی ٹی وی سے ہمارا کوئی اختلاف یا جھگڑا اس حوالے سے نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے اینکر کی حرکتوں کی وجہ سے خود اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم سے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے بھی معذرت کر لی، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جی ٹی وی کے ساتھ ہمارا گلہ رہ گیا۔ اور دیکھیں میں اتنا اپرائٹ ہوں اس معاملے میں کہ اس رمضان میں انہوں نے ہمارے پچھلے رمضان کے پروگرام دوبارہ سے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے ہیں جی ٹی وی نے، صلح حسن کے حوالے سے، اسی اینکر کے ساتھ۔ میں نے اس کے نیچے بھی جا کے کامنٹس کیے ہیں پازیٹیو،
اور اس ویڈیو کو اپنے آفیشیل چینل جس کے 2.7 ملین سبسکرائبر ہیں شیئر کروایا, اور صرف چینل پہ نہیں اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی. ادروائز اس کی اتنی ویورشپ نہیں آنی تھی, کیونکہ وہ ایک شاہکار ہے جو صلح حسن کے حوالے سے علماء کے سامنے ریکارڈ ہوا ہے. یہ کہتے ہیں علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا, میں علماء کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. اور صلح حسن کے ٹاپک کو میں نے ہمیشہ کے لیے, جو اس کے پیچھے بنو امیہ کو چھپاتے تھے, میں نے اس کا چھوڑا ہی کچھ نہیں. اللہ کے فضل سے مختصر سے ٹائم کے اندر سب کچھ کنکلوڈ کر دیا. تو الحمدللہ ہم تو ٹروتھ لور ہیں. بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ بھی یوم علی کے اوپر جو امیر عباس بھائی نے پروگرام ریکارڈ کیا نا میرے ساتھ, کلاس کا پروگرام ہے. اس میں میں نے حضرت علی کے حوالے سے سب کچھ ڈسکشن کی ہے, قرآن میں ان کے فضائل, احادیث میں, اور پھر جو ان کی خلافت کے دوران جنگ جمل صفین نہروان, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی ہے. پیمرا کی پالیسیز کے اندر کہ وہ بات یعنی چینل پہ چل سکے. سب و شتم کے ایشو کو بھی ڈسکس کیا ہے نام لیے بغیر. یعنی امیر شام یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بجائے میں نے کہا حاکم وقت, تو اس پہ پیمرا کا نوٹس نہیں آ سکتا کیونکہ نام تو کسی کا نہیں لیا. تو اس طریقے سے میں نے بڑے طریقے سے, مجھے پتا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بات کو ایک مینیجیبل فارم میں بیان کرنا ہوتا ہے, ادروائز تو آپ کو پتا ہے دوسری طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہانے بناتے ہیں وہ پروگراموں کو ڈیلیٹ کروانے کے. تو اب یہ جب پروگرام یوم علی پہ ریکارڈ ہونا تھا نا, تو مجھے ان کے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ پروگرام میں نے ریکارڈ کرنا ہے, تو میں امیر عباس صاحب کو بھیجوں گا جو ہمارے پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے زبردست طریقے سے کنڈکٹ کیا. میں کہتا ہوں کوئی مذہبی آدمی بھی ویسا پروگرام نہیں کنڈکٹ کر سکتا. ظاہر یہ فن ہے نا, جیسے مولویوں سے دین بیان نہیں ہو رہا ہے, ایک انجینئر کر رہا ہے, ڈاکٹر کر رہا ہے, وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ پڑھا لکھا بندہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے, خواہ وہ پولیٹیکل افیئرس کو چلا رہا ہو, خواہ وہ مذہبی معاملات کو کوشچن ہی کرنے تھے. انہوں نے اپنا تو کوئی اوپینین نہیں دینا تھا, بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. تو مجھے جب شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر, انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کرنا ہے, میں نے کہا جی ضرور کریں. انہوں نے کہا جی ہم اینکر یہ والا بھیج رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس شرارتی اینکر کو بھی بھیج دینا تو میں اسے بھی پروگرام دے دوں گا, کیونکہ میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں. اگرچہ یہ میرے لیے مشکل کام تھا, کیونکہ اس اکیڈمی میں اگر وہ آتا ہے تو یعنی اس نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں تو خطرہ تو ہے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. اگر پبلکلی وہ آ جاتا ہے تو اس کی عزت افزائی تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ ظاہر ہم نے اسے پبلکلی تو نہیں بلانا تھا. باقی رہے ہمارے ٹیم ممبر, تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ اس تربیت میں ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. تو ان کو بھی میں نے افطار کے بعد بلایا, افطاری اپنے ساتھ کروائی, یعنی ریکارڈنگ افطار کے بعد ہوئی, بلا لیا تھا افطار سے جسٹ پہلے کہ افطار ہمارے ساتھ کریں. تو میں نے کہا آپ وہ اینکر بھی بھیجیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تو جی ٹی وی کو پروگرام دے رہا ہوں, کسی اینکر کو نہیں دے رہا. ان کا نہیں یار, وہ تو اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد تو اس نے اس قابل چھوڑا کہ ہم اسے آپ کے پاس بھیجیں, تو ہم اپنے بڑے اینکر کو بھیجتے ہیں. تو وہ انہوں نے بھیجا. مستقبل میں بھی اس طریقے سے باقی جو ٹی وی چینلز ہیں, اگر ان کا کوئی اینکر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ان سے پیسے تو نہیں لیتے, مفت انہیں پروگرام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچے ان کے چینل کے ذریعے بھی. اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز سب سے زیادہ توانا ہے, اس کے باوجود چلیں ایک وہ بھی موڈ ہے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی بات جانی چاہیے. اور اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی سے ٹکراتی ہیں, لیکن چونکہ ایک مجبوری والا معاملہ ہے, یعنی اگر میں خود پروگرام چلوا رہا ہوں تو میں تو اس میں کوئی یعنی عورتوں کا اشتہار تو نہیں چلواؤں گا, اس طرح کے معاملات نہیں کروں گا. لیکن وہ ٹی وی چینلز کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم پروگرام دینا نہیں چھوڑ سکتے. پروگرام اپنی جگہ, اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں. چلیں یہ میں نے ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ہاں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی, جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آئندہ کے لیے. اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے, اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھبکیاں ان کی ہوتی ہیں, ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ کیا کر سکتے ہیں. زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں, تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں, ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں, ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں, ادھر سے بھی, سامنے سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت. آکسیجن ان کی ختم کر دی اللہ کے فضل سے.
اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے بالکل مکمل طور پہ. یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہیں جی, یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے, میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں, لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں. ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائے نا, میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں, پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا, کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ تھے؟ تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑی شے آئی ہے؟ ہاں, تو یہ دیکھ لیں, یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے, عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے.